پیارے دوستو، ویسے تو جنگلی کبوتر کی نسل بھی باقی پرندوں کی طرح دنیا میں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کراچی جیسے مصروف اور گنجان آباد شہر میں ان کبوتروں کی اتنی کثیر تعداد کہاں سے آئی؟ کیا وجہ تھی کہ ان کبوتروں نے کراچی شہر کو ہی اپنا بسیرا بنایا؟ جنگلوں میں رہنے والا پرندہ انسان کے اتنا قریب کیسے آیا؟ اور ان کبوتروں کی اتنی بڑی تعداد کو کون پال رہا ہے؟ جنگلی کبوتر کو زندہ رہنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے اور اپنی نسلوں کی نشو نما کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 خوراک یعنی دانہ اور پانی، نمبر 2 محفوظ رہائش، نمبر 3 نمکیات اور نمبر 4 شکاری پرندوں سے حفاظت۔ جبکہ کراچی شہر میں یہ تمام چیزیں اس پرندے کے لیے میسر ہیں۔ کراچی کے بلند و بالا فلائی اوورز، پلوں اور عمارتوں میں یہ کبوتر بسیرا کر رہے ہیں، اور کراچی کی مٹی میں نمکیات کثیر مقدار میں موجود ہے، جو کہ اس پرندے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پہاڑی علاقہ نہ ہونے کی وجہ سے چراغ، عقاب، بحری اور دیگر شکاری پرندے اس علاقے میں نہیں پائے جاتے، جس وجہ سے کبوتروں کی نسل محفوظ ہے، اور سب سے بڑھ کر کراچی کے رہائشی لوگ اس پرندے سے انتہا درجے کا پیار کرتے ہیں، جو نہ تو اس کا شکار کرتے ہیں بلکہ کثیر مقدار میں دانے خرید کر روزانہ کی بنیاد پر ان کبوتروں کو ڈالتے ہیں۔ یہ جو خوراک کا ٹھیا نظر آ رہا ہے، کراچی شہر میں اس طرح کی سینکڑوں جگہیں ان کبوتروں کے لیے مختص ہیں، جہاں پر ہر وقت دانہ اور پانی موجود ہوتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق روزانہ 100 من سے زائد مختلف اجناس کے دانے ان کبوتروں کو ڈالے جاتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی محبت، پیار اور انس کی وجہ سے یہ جنگلوں اور سنگلاخ چٹانوں میں رہنے والا پرندہ لوگوں کے اس ہجوم میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ سمجھتا ہے، اور یہ چیز کراچی شہر کی بقا، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت بھی ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ گھر کبھی ویران اور سنسان نہیں ہوتا جس گھر سے پرندوں اور دیگر حیات کو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے تمام شہروں اور قصبوں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین ثم